Bismillahirrahmanirrahim। عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 1، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ابھی تک ہم نے نظریے کے معنی، مفہوم، اس کی تعریف، اس کے ماخذ اور نظریہ پاکستان کا مفہوم پڑھا۔ آج کا ہمارا سوال ہے، ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر وہ وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلامی نظریہ حیات ہے جو پاکستان کی بنیاد بنا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے کوشش کی اور ایک الگ وطن حاصل کیا، اور برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسلامی اقدار۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ وہ سنہری اقدار ہیں جس کی بنیاد پر یہاں کے مقامی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمان جب تجارت کی غرض سے یہاں پر آئے، یہاں پر آ کر آباد ہوئے، تو یہاں کی مقامی آبادی نے مسلمانوں کے انصاف، مساوات اور رواداری کے سلوک کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد یہاں پر رکھی، تو یہی وہ اقدار تھی جنہوں نے ہندوؤں کی سوچ کو تبدیل کیا، اور یہاں پر موجود جو ہندو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب یہی سوچ قیام پاکستان میں کار فرما تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام کا خاصہ ہے۔ اسلام مساوات کا جو ہے وہ دین ہے۔ تمام انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، انہیں اپنی افکار کی اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ تو اس معاشرے میں کہیں پر بھی تعصب، تنگ نظری کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو اس ہندو معاشرے میں وہ رہ رہے تھے، وہاں پر وہی معاشرہ ذات پات کے نظام میں جکڑا ہوا تھا، اور انہوں نے انسان کے درجات بنا رکھے تھے، اعلیٰ، ادنیٰ اور کمتر، حقیر، اور جو ان کی ذات پات کا نظام تھا وہ 4 ذاتوں پر مشتمل تھا۔ ایک سب سے اعلیٰ ذات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حکومت کرتے ہیں، پھر وہ جو مختلف وسائل پیدا کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں وہ طبقہ جس کو معاشرے میں اچھوت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جو سب سے حقیر جو ہے وہ ایک طبقہ خیال کیا جاتا تھا۔ تو ہندوؤں کے اس ذات پات کے نظام میں مسلمانوں کا اپنی اقدار کے ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا اسی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کی قیام کے لیے کوششیں شروع ہوئی، اور قائد اعظم کی نظر میں بھی پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایک ایسا ملک بنایا جائے جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہو۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکے، تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکیں۔ یعنی نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک فلاحی اور مثالی مملکت بنانا تھا، اور یہ نظریہ ہمیں اپنے زندگی میں کار فرما نظر آتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی اس نظریے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یعنی یہ نظریہ در حقیقت نظریہ اسلام ہے، اسلامی ضابطۂ حیات ہے، جس کی بنا پر اس مملکت خداداد کا روشن سورج طلوع ہوا۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں مسلمان مصلحین، یعنی برصغیر میں جن رہنماؤں نے مسلمانوں کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے
گراں قدر خدمات انجام دی، جن کی وجہ سے دو قومی نظریے کو استحکام ملا۔ دو قومی نظریے کی تعریف اور اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بنیادی طور پہ بتا دیتی ہوں کہ دو قومی نظریے سے جو مراد ہے وہ یہ تھی کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی اقوام آباد ہیں، جن میں ایک مسلمان اور دوسرے ہندو ہیں۔ اب اس نظریے کی ابتدا تو برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے ہی ہو گئی تھی، پھر اس نظریے کو مختلف موقعوں میں جو ہے وہ ترقی اور مضبوطی جو ہے وہ ملتی گئی۔ اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سر سید احمد خان کا نام کا خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ آپ نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا تھا۔ 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا ہے، یعنی ہندوؤں کی کوشش تھی کہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور اردو کی سرکاری حیثیت کو ختم کر دیا جائے، تو اس بات کو لے کر ہندو مسلم اختلافات بڑھے اور بڑے پیمانے پر ایک قتل و غارت بھی ہوا۔ تو ان حالات نے جب سوچ میں ایک تبدیلی پیدا کی تو سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ یہ دونوں قومیں مختلف عقائد، نظریات اور روایات پر قائم ہیں، لہٰذا ان دونوں قوموں کو ایک قوم تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہ دونوں قومیں یکجا ہو کر ایک قوم میں بھی نہیں ڈھل سکتی اور نہ ایک دوسرے میں جذب ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی اور اس ریاست کو ایک واضح تصور ملا۔ علامہ اقبال نے جب الہ آباد میں اپنا خطبہ صدارت دیتے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا اور یہی تصور بعد میں حقیقت بنا اور اس حقیقت کو پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں دیا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دہرائیں گے اور یاد کریں گے۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔